السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما دلی سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب عبدالجبار صدیقی صاحب زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ڈاکٹر سلیم پٹیوالہ صاحب جو جماعت اسلامی ہند کے گجرات کے امیر حلقہ ہیں، صوفی واصف حسین صاحب ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہیں، اور ڈاکٹر شاہد یہاں پر تشریف فرما ہمارے تمام دوست احباب، ابھی ریٹائرڈ IAS آفیسر جناب حبیب نغمہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور تمام ان کے ساتھ پوری ٹیم کا میں دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، یہاں پر استقبال کرتا ہوں۔ آپ تمام کا میں اس موقع پر دل سے استقبال کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کے ایک شعر سے بات کی شروعات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے ایک شعر میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنی حالت پہ غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ماضی کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں تھے، ابھی کہاں ہے، اور مستقبل میں ہم کہاں پر ہیں۔ فیوچر پلان کیا ہے؟ ہم فیوچرسٹک سوسائٹی بنانے کے لیے قابل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کویشچن مارک ہے۔ احمد آباد کے ایک شاعر امی احمد آبادی نے کہا تھا کہ مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، اور تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے، اور بدلا تھا کبھی جس نے زمانے کا مقدر، وہ قوم نجومی کی دکانوں پہ کھڑی ہے، وہ قوم نجومی کی دکانوں پہ۔ تو یہ کامیاب قوم جہاں گئی وہاں پر قابض ہو گئی، حاوی ہو گئی، حاکم ہو گئی۔ آج محکوم کیوں ہے؟ آج محتاج کیوں ہے؟ آج پریشان کیوں ہے؟ آج پشیماں کیوں ہے؟ آج غربت میں مبتلا کیوں ہے؟ آج ہر چیز کے لیے وہ محتاج کیوں ہے؟ سیاسی فقدان کیوں ہے؟ ایجوکیشن میں فقدان کیوں ہے؟ معاشی غربت کیوں ہے؟ کردار سازی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن نے جو ہمیں ہدایات دی ہے، احادیث میں ہمیں جو تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے مطابق کردار سازی ہماری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس پر بہت غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے خراب حالت جو ہے وہ قوم کی غربت کی ہے۔ غربت کی وجہ سے، مالی پریشانی کی وجہ سے قوم جو ہے نہ تو ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہے، نہ ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے، نہ سوسائٹی مضبوط ہو سکتی ہے، نہ کچھ اور ڈیولپمنٹ کے خیال آ سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے، سوسائٹی کے، معاشرے کے جو طبقے ہیں اس میں گیپ بہت کم نہ رہے، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے یہ پریشانی ہے کہ خرچ کہاں کروں، اور جس کے جو غریب ہے اس کی غربت کی اور محتاجی کی یہ حالت ہے کہ شام کو ہم کھانا کیا پکائیں گے، یا کل ہم کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو اس کو کیا دوائی کیسے دلائیں گے۔ یہ حالت ہے۔ یہ جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا ہے۔ قوم کے ضرورت مند، نیڈی جو محتاج لوگ ہیں، غریب محروم لوگ ہیں، ہمارے سماج کا جو طبقہ ہے، اس تک جس طبقے نے کمایا ہے مال، وہ مال پہنچانا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑھیا جو اسلام نے انتظام کیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور زکوٰۃ جب تک ہم زکوٰۃ پر قائم رہے، باشعور رہے، اس کی گنتی برابر کرتے رہے، اور زکوٰۃ برابر ادا کرتے رہے، اور زکوٰۃ کے حقداروں کو ڈھونڈنے میں بھی ہم نے اپنی کوششیں لگائی، تب تک ہم صاحب مال بھی رہے، صاحب اقتدار بھی رہے، اور ہم کسی کے محتاج نہ تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا اور ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ آج یہ حالت ہے کہ ہر سال زکوٰۃ لینے والے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں کم ہونے کی وجہ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں اس میں شعور بھی بڑھتا ہے حالانکہ، لیکن پھر بھی اتنا علم، اس کی نالج، اتنی جانکاری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، جز۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور صاحب مال پر حج
فرض ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے جو صاحب مال ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے گا بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، عربی میں زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ، پاک کرنا، پوتر کرنا، صاف کرنا، ڈیولپ کرنا، وکاس کرنا، آگے بڑھنا، اس کی یہ معنی ہے. تو ہر معنی میں زکوٰۃ اس لیے ضروری ہے کہ اگر زکوٰۃ دین کے برابر صحیح طریقے سے قوم کے ضرورت مندوں تک پہنچتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم مضبوط رہے گی، اس میں محبت بڑھے گی، اختلاف کم ہوں گے، غربت کم ہوگی، معذور اور محتاجی کم ہوگی. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنی قسمت بیچ دیتی ہے پیسے اور غربت کی وجہ سے، دولت نہ ہونے کی وجہ سے. ایون ان کو اچھی طرح سے عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ جینے کے لیے بھی سامان کم پڑ جاتا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ حاصل کرتے ہیں وہ بڑے ہوشیار چالاک ہوتے ہیں، تو ہر جگہ سے زکوٰۃ وہی زیادہ کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ شرم و حیا کی وجہ سے یا اپنے ایک خودی کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے وہ کھل کے بول نہیں سکتے، تو وہ محروم رہ جاتے. اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ اور عقل مند لوگوں نے مل کے یہ سوچا کہ پورے ہندوستان میں جب ایک سال میں کسی صحیح ریکارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن سروے کرنے کی کوشش کی ہے تو 40,000 کروڑ سے بھی زیادہ زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے. ایک فگر کے مطابق 15,000 کروڑ سے زیادہ، لیکن بہت زیادہ زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے. اور اتنی زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے کہ اس میں سے آپ کتنی یونیورسٹی بھی بنا سکتے ہیں، کتنی ہاسپٹلس بنا سکتے ہیں، اور کتنے روزگار کے دوسرے سامان مہیا کرا سکتے ہیں. تو پھر کیوں نہ اس کو منظم طریقے سے کیا جائے، اور ہر عبادت، جیسے زکوٰۃ بھی عبادت ہے، تو ہر عبادت جماعت کے ساتھ یعنی اجتماعی روپ سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. جیسے نماز، جیسے حج، تو اس کو اجتماعی طور پہ کی جائے تو اس کا اچھا رزلٹ آتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اگر اجتماعی نظام ہو اس کا تو زیادہ بہتر رزلٹ آئے گا. اور کچھ جگہ ریپیٹیشن ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا، وہ نہیں ہوگا، اور جو محتاج جو ہے محروم رہ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. اس لیے کچھ لوگوں نے مل کر یہ سوچا کہ پوری ہندوستان میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا نام سے ایک تنظیم بنائی جائے. اس کا کام یہ ہو کہ پورے ہندوستان میں سے جہاں سے جو صاحب مال ہے زکوٰۃ دیں، وہ زکوٰۃ ہم جمع کریں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ آئے، جیسے احمد آباد میں زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے تو احمد آباد شہر میں ہی زکوٰۃ تقسیم کی جائے، اور دلی میں کلیکٹ ہوتی ہے تو دلی میں تقسیم کی جائے. مطلب لوکل اس کا مینجمنٹ جو ہے سینٹر سے ہوگا، اس کا مینجمنٹ ہوگا دلی سے، لیکن یہاں بھی ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی، اور وہ جو کاؤنسل ہے ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر شہر میں ہر یونٹ کے ساتھ وہ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے وہ اس نظام کو چلائے گی. اس کے 4 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ جو ہے 50% جتنا، وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز میں دیے جائیں گے. یعنی جو لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں، کوئی فن جانتے ہیں، کوئی کلا یا آرٹ جو ہے، اور ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، تو ان کو وہ پیسہ دے کر ان کو دھندے پہ لگایا جائے، تاکہ وہ خود کچھ ہی وقت کے بعد زکوٰۃ نہ لے کر زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں. دوسرا جو ایک حصہ ہے وہ ریگولر ایسے معذور اور مجبور لوگوں کو دیا جائے ہر مہینے، کہ جو پیسہ مانگ نہیں سکتے، کمانے کے لیے جا نہیں سکتے، ایسے بوڑھے ہیں، اور یا پھر ایسے ڈسیبل ہے، اپنگ ہے، اپاہج ہے، کہ جو کام نہیں کر سکتے، ایسے ینگ ہیں، تو ان کو بھی مساوات کے روپ میں ان کو ہر مہینے پیسے دیے جاتے ہیں زکوٰۃ کی حصے میں سے. تیسرا جو ہے وہ ایجوکیشن، مدرسہ، اسکول کی ایجوکیشن یا فیس وغیرہ میں دیے جاتے ہیں. جو غریب ہے بچے، آپ کو پتا ہوگا کچھ وقت پہلے ہی، یعنی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، یو پی میں ایک بیٹی نے سوسائڈ کیا. 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والی یہ لڑکی، 14 سال کی لڑکی، وہ اسکول کی فیس نہیں بھر سکی. والد صاحب کو بار بار کہا، 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ کہا، پھر دیکھا کہ میرے والد کی حالت اچھی نہیں ہے، اسکول کی فیس نہیں دے پائیں گے، اور اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو مجبوراً اس نے سوسائڈ کر دیا، اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا. تو یہ قوم کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم صاحب مال ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اور جو 4 پیزا ہم کھا لیں، اگر ایک ویک میں 1 پیزا، 4 ویک میں 4 یا 6 پیزا کھا لیں، اتنی ہی رقم کی فیس ہے، تو کیا ہم کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر نہیں کر سکتے؟
تو یہ زکوٰۃ سے ہم ان کو بھی فیس دیتے ہیں, ان کو بھی ڈائریکٹ اسکولوں میں, کالجز میں یا الگ اداروں میں جہاں پر وہ جاب, جہاں وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہاں بھی ہم فیس بھرتے ہیں. اور لاسٹ ایئر کا تجربہ ہے 89 اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی گئی اور ان کو ایجوکیشن کے لیے تیار کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ فنڈ ریزرو رکھا جاتا ہے جو اچانک ضرورت آئے قوم کو, کوئی بیمار ہو, آپریشن کرنا ہو اور پیسے نہ مل پائے, اس میں بھی ان میں مدد کی جاتی ہے. تو اس طرح سے سسٹمیٹک یہ زکوٰۃ کا ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ ہم ضرورت مند کو ڈھونڈتے ہیں, ضرورت مند ہمیں نہیں ڈھونڈتا, ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں, ان تک پہنچاتے ہیں اور ان کا ریگولر ان کو ڈسپرس یعنی پیسے یا ان کو مدد پہنچائی جاتی ہے. میں آپ سب سے, آپ سب یہاں پر تشریف لائے, میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں زکوٰۃ کے اس آرگنائزیشن کو زیادہ منظم کیا جائے گا, زیادہ آرگنائز کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک ہم صاحب مال کے جو پیسے ہیں, دولت ہے, ان کو پہنچائیں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی اور اچھی بات یہ ہے کہ پورا ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ کا پیسہ کیسے آتا ہے, کیسے جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی بھی ہے الحمدللہ, اور یہ اس کی جو ضرورت تھی پوری ہو رہی ہے. میں آج ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں, وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے ہمیں, اور اس کے بعد میں ایک سیشن بھی ہوگا کویشچن آنسر کا 20 منٹ کا. اس میں آپ اپنے سوال یا اپنے ڈاؤٹس بھی کلیئر کر سکتے ہیں, زیادہ انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ تمام کا اس موقع پر میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرا.